نماز کے دوران میں عمومی طور پہ نمازیوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، احادیث کی روشنی میں ان کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا مقصد ہے تاکہ ہماری نمازوں کی جو اصلاح ہے وہ ممکن ہو سکے۔ ہماری نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے شریعت میں سجدہ سہو رکھے گئے ہیں کہ نمازی 2 سجدے کر لے، اور اس کا نماز میں بھول جانا اس کی نماز کی خرابی کا باعث نہیں بنے گا۔ نماز با جماعت میں اگر کوئی مقتدی بھول جائے اور اس کا بھول جانا وہ ایک بار بھولے یا 2 مرتبہ بھولے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نماز با جماعت میں اعتبار امام کے بھول جانے کا ہوگا۔ اگر امام صاحب بھول گئے ہیں تو امام کے بھولنے کی وجہ سے امام نماز کے اخیر پہ 2 سجدہ سہو کر دے گا۔ مقتدی اگر بھول جائیں تو مقتدی کا بھولنا یہ اس پر ذمہ داری دین نے نہیں رکھی کہ وہ انفرادی طور پہ 2 سجدے کر لے۔ نماز با جماعت میں وہ پابند ہے امام کی اقتداء کا۔ لیکن اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، وہ نماز فرض ہو یا نماز سنت ہو، نفل ہو، اس نماز میں اگر ہم بھول جائیں تو 2 سجدے سلام سے پہلے کر سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں 2 سجدے سلام کے بعد کرنے کی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب نماز کے دوران میں جو بھول جانا ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں شک پڑ جائے کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ دوسری بات کہ نماز پڑھتے ہوئے جو دوسری رکعت کا تشہد ہے اس میں بیٹھنا ہم بھول جائیں اور سیدھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نماز ختم کر دی، سلام پھیر دیا، اور نماز کے بعد آپ کو علم ہوا کہ میری نماز یا تو 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا میں نے نماز 5 رکعت پڑھ لی ہے، یعنی آپ نے سلام پھیر دیا۔ ان تمام صورتوں میں ہمارے لیے دین نے حکم دیا کہ آپ صرف اور صرف اگر تو نماز میں کمی رہ جائے تو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں اور 2 سجدے کر لیں، کوئی وبال کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آپ کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری روایات اس بابت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدر کم صلی ثلاثا ام اربعا، تم میں سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے شک ہو جائے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، تو اپنے شک کو دور کرے اور اپنے یقین پر بنیاد رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو گیا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے، تو اب شک چوتھی کے بارے میں ہے، 3 کے بارے میں تو یقین ہے نا کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو چوتھی کے بارے میں شک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اس کو یقین ہے نماز کی بنیاد اس پر رکھے اور اپنے شک کو دور کرے، یعنی وہ چوتھی رکعت اس کو نہ شمار کرے بلکہ تیسری رکعت شمار کرے، اور 1 رکعت وہ زائد پڑھ لے، اور ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کر لے۔ اب فرض کر لیجئے حقیقت میں آپ کی وہ رکعت چوتھی تھی لیکن آپ نے اس کو تیسرا شمار کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر تو اس نے یہ 5ویں رکعت پڑھ لی اور جو 2 سجدے اس نے کیے تھے سجدہ سہو کے بھول جانے کے، تو وہ 2 سجدے اس کے لیے 1 رکعت بن جائیں گے اور اس کی یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ 4 رکعت اس کے فرض اور 2 رکعتیں اللہ کے ہاں نفل کے طور پہ وہ شمار ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر اس کی نماز 4 رکعت ہی ہوئی تو
کانتا ترغیما للشیطانی، تو یہ 2 سجدے کرنا یہ شیطان کی حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس حدیث کی روح سے نماز پڑھتے ہوئے بندے بشر ہیں، بھول گئے ہیں، پتہ نہیں چلا کہ میری دوسری رکعت ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو جو کم پر آپ کو یقین ہے اس پر آپ اپنی نماز کی بنیاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں 1 اور 2 رکعت کے بارے میں شک ہو جائے تو تم 1 رکعت شمار کرو، اور اگر شک ہو جائے کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے تو 2 پر یقین کرو اور 2 پر انحصار کرو اور تیسری کو دہراؤ، اور اگر 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو جائے تو 3 پر بنیاد رکھ کے چوتھی رکعت کو دہراؤ، اور وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ۔ اس روایت میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر دو۔ ان 2 صورتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نماز میں شک ہو جائے تو سلام سے پہلے ہم نے 2 سجدے کرنے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی۔ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلوات، آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھ لیں، ثم قام فلم یجلس، 2 رکعت کے بعد آپ تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہونے لگی، تشہد میں ہم انتظار کرنے لگے کہ آپ ابھی سلام پھیرنے والے ہیں۔ کبر قبل التسلیم فسجد، تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سلام سے پہلے سجدہ سجدتین، آپ نے 2 سجدے کیے۔ وہو جالس ثم سلم، اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا کہ اس روایت سے ہمیں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر نمازی یا امام اس کو تشہد میں بیٹھنا یاد نہ رہے اور اس کی کمر سیدھی ہو جائے، کھڑے ہو جائیں، تو کھڑے ہونے کے بعد اگر یاد آئے تو دوبارہ تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مسئلہ حدیث پاک سے ثابت ہے، پھر آپ اس تشہد کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ ابھی اٹھنے ہی لگے ہیں اور فوری آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تو پھر آپ زمین پہ بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں۔ لیکن اگر آپ کو بھول گئے، کھڑے ہو گئے ہیں، تو کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ تشہد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تشہد رہ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس حدیث سے ثابت ہے۔ آپ 4 رکعت مکمل کر کے سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لیں گے اور پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اگر نماز کی یہ کمی بیشی یا غلطی ہو جائے تو سلام سے پہلے ہم نے 2 سجدے کرنے۔ اب کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر ہمیں یاد آئے تو پھر ہم نے اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 2 سجدے کرنے، جن میں سے ایک صورت یہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ نے 3 رکعات پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ آپ وہاں سے تشریف لے کے گھر میں چلے گئے، اور خرباق نامی ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ذوالیدین ان کو کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول آج نماز کچھ کم آپ نے پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں واپس آئے، صحابہ سے دریافت کیا، اصادق ھذا، صحابہ سے پوچھا کیا یہ خرباق صحابی صحیح بات کر رہے ہیں؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ فصلی رکعتن، آپ نے بقیہ صرف 1 رکعت پڑھائی، ثم سلم، اور پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم سجد سجدتین، اور اس سلام کے بعد آپ نے دوبارہ سے 2 سجدے کیے، ثم سلم، اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں۔ گویا کہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی نمازی نماز کی 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے اور گفتگو بھی کر لے، اور بعد میں اس کو یاد آئے یا اس کو کوئی یاد کرائے کہ آپ نے نماز کم پڑھی ہے، بیچ میں درمیان میں ہونے والی گفتگو بھی وہ کوئی معنی کوئی گناہ نہیں رکھے گی، اور باقی نماز آپ پڑھ کے 1 رکعت رہ جائے یا 2 رکعت رہ جائے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی،
اور ویسے ہمیں حکم دیا کہ اگر نماز با جماعت ہو، امام صاحب بھول رہے ہوں تو مقتدیوں میں سے سبحان اللہ کہہ کے امام کو یاد کرا دیا جائے۔ بیٹھنا تھا، امام اٹھنے لگے تو مقتدیوں میں سے سبحان اللہ کہہ کے امام کو اشارہ کر دیا جائے، یاد کرا دیا جائے کہ ابھی بیٹھنا ہے۔ یا اگر کھڑے ہونے کی بات ہو اور امام صاحب بیٹھ رہے ہوں تو اس صورت میں بھی مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو یاد کرا دیں کہ ابھی بیٹھنا نہیں، ابھی کھڑے ہونا ہے۔ لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ان احادیث سے ثابت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، صحابہ کہتے ہیں آپ اس اپنی جگہ سے، نماز والی جگہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے اور ایک لکڑی پہ ہاتھ رکھ کے کسی سے گفتگو کرنے لگ گئے صحابی سے، اور اس روایت میں بھی ذوالیدین نامی صحابی کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت یا مصلحت جانتے ہوئے آپ کو ایسی باتیں یاد نہیں کراتے تھے۔ کیا پتہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ گیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے نماز کم کر دی ہو، تو صحابہ آپ کو یاد نہیں کراتے تھے۔ اب یہ ذوالیدین نامی صحابی نے جب ادھر ادھر دیکھا صحابہ کو کہ کیا معاملہ ہے، آج اللہ کے رسول نے نماز 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، ابو بکر و عمر بھی ان کو روک رہے ہیں کہ نہ پوچھیے اللہ کے رسول سے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ شاید نماز کم ہو گئی ہو، اگر نہ کم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متنبہ کر دیا جائے گا۔ ذوالیدین پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ صحابی سمجھ گئے کہ اگر نماز کم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج یاد نہیں رہا، اور اس کے اندر بھی امت کو ایک سبق دینا حکمت تھی، اس کے اندر مصلحت تھی۔ صحابہ نے جب تصدیق کی کہ اللہ کے رسول آج تو واقعی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا دی ہے، آپ اسی جگہ سے واپس پلٹے، آپ نے بقیہ 2 رکعتیں پڑھائیں، دوبارہ سے نماز شروع نہیں کی، 2 رکعتیں پڑھائیں اور اخیر پہ آپ نے سجدے کر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز کے دوران میں بھول کے ہم سلام بھی پھیر لیں 4 رکعت سے پہلے، اور ہمیں کوئی بعد میں جیسے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہو، مسجد میں کوئی نمازی ہمیں خبر دے دے کہ آپ نے نماز کم پڑھی ہے، تو ہم فوری طور پہ بقیہ نماز مکمل کر کے اخیر پہ ہم سجدے کر دیں گے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کا تصور ملتا ہے، یعنی پہلے سلام آپ نے پھیرا اور پھر آپ نے 2 سجدے کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 5 رکعتیں پڑھا دی۔ نماز ختم ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا ازید فی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ ہو گیا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ قال صلیت خمسا، بتایا گیا کہ آج آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، اب سلام تو ہو چکا تھا نا، تو آپ نے اس سلام کے بعد صرف اور صرف 2 سجدے کیے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف اور صرف سلام پھیرا۔ ان تمام روایات سے ایک اور بھی بات نکلی کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی دعا کا پڑھنا یا زیادہ دعاؤں کا پڑھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے فوری بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا، اور ان سجدوں میں دعائیں وہی پڑھی جائیں گی جو روٹین میں پڑھی جاتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔